رات کے کسی خاموش پہر جب سب سو جائیں اور تم تنہائی میں بیٹھے ہو، تو ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا، میں کون ہوں؟ یہ جسم، یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یا ان سب کے اندر موجود کوئی اور حقیقت؟ ذرا غور کرو، جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کے جسم میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، وہی آنکھیں، وہی دل، وہی دماغ، وہی ہاتھ، وہی پیر۔ پھر آخر ایسی کون سی چیز نکل جاتی ہے کہ بولنے والا خاموش ہو جاتا ہے، چلنے والا رک جاتا ہے، دیکھنے والا بے حس ہو جاتا ہے؟ وہ چیز روح ہے۔ روح انسان کی اصل حقیقت ہے۔ جسم تو صرف ایک لباس ہے، ایک عارضی مکان ہے، ایک سواری ہے، اصل مسافر تو روح ہے۔ قرآن نے روح کو رب کا ایک عظیم راز قرار دیا اور انسان کو بتا دیا کہ تمہیں اس بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ سائنس نے سمندر ناپ لیے، آسمان کی وسعتیں جان لیں، چاند پر قدم رکھ دیا، انسان کے جسم کے اندر موجود خلیات تک پہنچ گئی، لیکن روح کیا ہے؟ آج بھی سائنس اس سوال کے سامنے خاموش کھڑی ہے۔ نہ کوئی خوردبین روح کو دیکھ سکی، نہ کوئی مشین روح کو ناپ سکی، نہ کوئی لیبارٹری روح کو قید کر سکی، کیونکہ روح مٹی کی دنیا کی چیز نہیں، غیب کی دنیا کا راز ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں ایک بے جان جسم پڑا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے روح اس میں داخل ہوتی ہے اور اچانک زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ دل دھڑکنے لگتا ہے، جسم حرکت کرنے لگتا ہے، آنکھیں دنیا کو دیکھنے کے لیے تیار ہونے لگتی ہیں، اور پھر زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس، انسان ساری زندگی جسم کو سنوارتا رہتا ہے، روح کو بھول جاتا ہے۔ جسم کو دھوتا ہے، روح کو نہیں دھوتا۔ جسم کو خوشبو لگاتا ہے، روح کو معطر نہیں کرتا۔ گھر کو صاف رکھتا ہے، دل کو صاف نہیں رکھتا۔ کپڑوں پر داغ برداشت نہیں کرتا، لیکن روح پر گناہوں کے داغ دیکھ کر بھی بے فکر رہتا ہے۔ ذرا سوچو، تم روز نہاتے ہو، اپنے جسم کو چمکاتے ہو، اپنے بال سنوارتے ہو، اپنے کپڑے بدلتے ہو، لیکن آخری بار اپنی روح کو کب صاف کیا تھا؟ آخری بار سچے دل سے توبہ کب کی تھی؟ آخری بار تنہائی میں بیٹھ کر گناہوں پر روئے کب تھے؟ حقیقت یہ ہے، بہت سے لوگ صاف جسم لے کر چل رہے ہیں، مگر ان کی روحیں گندگی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ بہت سے چہرے روشن ہیں، لیکن دل تاریک ہیں۔ بہت سے لوگ خوشبوؤں میں بسے ہوئے ہیں، لیکن ان کی روحیں گناہوں کی بدبو میں لپٹی ہوئی ہیں۔ حسد روح کو کھا جاتا ہے، تکبر روح کو سیاہ کر دیتا ہے، جھوٹ روح کو زخمی کر دیتا ہے، غیبت روح کو بدبودار کر دیتی ہے، نافرمانی روح کو بیمار کر دیتی ہے، اور سب سے خطرناک بیماری غفلت ہے۔ وہ غفلت جو انسان کو اپنی روح کا حال ہی بھلا دیتی ہے۔ پھر ایک دن موت آ جاتی ہے، وہ لمحہ جس سے کوئی نہیں بچ سکا۔ اس وقت فرشتے آتے ہیں اور روح کو جسم سے الگ کر دیتے ہیں۔ اس لمحے ہماری ساری دولت ختم، ساری طاقت ختم، ساری شہرت ختم، صرف روح باقی اور اس کے اعمال باقی۔ لوگ جسم کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، لیکن روح ایک نئے سفر پر نکل چکی ہوتی ہے، عالم برزخ کی طرف۔ وہاں
खाना बैंक बैलेंस काम आता है, न ओहदा न शोहरत, वहाँ सिर्फ अमाल साथ जाते हैं। सोचो, अगर आज तुम्हारी रूह तुम्हारे सामने ला खड़ी की जाए, तो क्या तुम उसे देखना पसंद करोगे? क्या वो रोशन होगी या गुनाहों के धब्बों से भरी हुई होगी? क्या वो अल्लाह से मिलने के लिए बेताब होगी या खौफ से कांप रही होगी? ए इंसान, जिस्म की सफाई अच्छी बात है, इस्लाम ने भी सफाई सिखाई है, मगर जिस्म से ज़्यादा कीमती तुम्हारी रूह है। जिस्म चंद साल बाद मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन रूह हमेशा जिंदा रहेगी। इसलिए जिस्म के आईने के सामने खड़े होने से पहले रूह के आईने के सामने भी खड़े हो जाओ। अपने दिल का जायज़ा लो, अपने गुनाहों को देखो, अपनी गफलत को पहचानो, अपनी रूह को तौबा से धो डालो, अपनी रूह को कुरान से रोशन कर लो, अपनी रूह को जिक्र से ज़िंदा कर लो, अपनी रूह को सजदों से पाक कर लो। इससे पहले कि लोग तुम्हारे जिस्म को गुस्ल दे, अपनी रूह को खुद पाक कर लो। इससे पहले कि तुम्हारा नाम सिर्फ एक याद बन जाए, अपनी रूह को अल्लाह के करीब कर लो, क्योंकि एक दिन ये जिस्म मिट्टी में सो जाएगा, ये आंखें बंद हो जाएगी, ये ज़बान खामोश हो जाएगी, ये दिल धड़कना छोड़ देगा, मगर रूह अपने रब के सामने खड़ी होगी। और उस दिन सबसे अहम सवाल ये नहीं होगा कि तुम्हारा जिस्म कितना खूबसूरत था, बल्कि ये होगा तुम्हारी रूह किस हाल में थी, और क्या वो अपने रब से मिलने के लिए तैयार थी